ہم جتنے گناہ کرتے ہیں ان گناہوں کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا گناہ یہ ہے کہ بعض وہ گناہ ہوتے ہیں جن کے کرنے سے دنیاوی نفع نظر آتا ہے اور ان کے چھوڑنے سے دنیاوی نقصان نظر آتا ہے بظاہر۔ بعض گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے سے دنیاوی نفع ہوتا ہے اور ان کے چھوڑنے سے دنیاوی نقصان ہوتا ہے بظاہر، حالانکہ حقیقت میں بات ایسی نہیں ہوتی۔ مثلا سود کا کاروبار کرنا، رشوت لینا، حرام کھانا، شریعت کے خلاف ہیئر کٹنگ، انگلش انگریزی کٹنگ کرنے والا حجام راجہ نائی، داڑھی منڈوانا، کترنوالے والا، کمائی کرنے والا، شریعت کے خلاف تجارت کرنے والا، دین کو چھوڑ کر اپنی محنت مشقت مزدوری یعنی دنیا کے پیچھے دین کو چھوڑنے والا، یہ سارے وہ کام ہیں جو حرام ہیں۔ یہ سارے کام بظاہر ہمیں کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں۔ سود لینے والا شام کو 1000 کا نوٹ لے کے آئے تو نفع ہے نا، رشوت لینے والا شام کو 1000 لے کے آئے نفع ہے، حجام اگر شریعت کے خلاف کام کر کے شام کو 500 لاتا ہے تو نفع ہے، حرام خور اگر شام کو 2000 لاتا ہے تو نفع ہے گناہ، بظاہر دنیا کا نفع ہے اور چھوڑنے میں نقصان ہے۔ میں سودی کام نہ کرا تو کتوں کھاواں، میں شریعت کا خلاف نہ کرا تو کتوں کھاواں، سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ میں حرام خوری نہ کرا تو کتوں کھاواں۔ یہ وہ گناہ ہے جس میں بظاہر دنیا کا نفع نظر آ رہا ہے اور چھوڑنے میں نقصان نظر آ رہا ہے، حقیقت میں بات ایسی نہیں ہے۔ یہ پہلا گناہ ہے۔ دوسرا گناہ وہ ہے کہ جس کے کرنے سے ہمیں دنیا کا کوئی نفع نہیں ملتا اور نہ کرنے سے دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، ہم پھر بھی کرتے ہیں۔ جیسے شلوار کا ٹخنے سے نیچے لٹکانا، داڑھی مونڈنا، داڑھی کتروانا، 2-4 بات لمبی ہو جائے گی۔ اب آپ سوچیں، شلوار کا ٹخنے سے نیچے لٹکانا کوئی چیز ہو جو اپنے پردے کے لیے بندہ پہنتا ہے، اس میں دنیا کا بظاہر کوئی نفع ہے کی لبدا ہے؟ اگر ایک بندہ شلوار کو ٹخنے سے اوپر کر کے اسے ننگا رکھ دے تو دنیا کا کوئی نقصان ہے؟ دانے تھوڑ جان دے رہے ہیں کہ گیوں مکھ جاندہ ہے؟ کوئی نہیں۔ البتہ ایک نفع اس کو دنیاوی ہے، اگر یہ ٹخنوں سے شلوار کو نیچے نہ لے جائے، شلوار چھوٹی بنائے، گیٹے کپڑا گٹھ لگ سی نا، چارنے بچے گی نہیں۔ گناہ چھوڑنے پہ دنیاوی بچت ہے، لیکن اگر یہ گناہ کرتا ہے تو یہ ایسے گناہ بے لذت ہیں کہ گناہ کرنے میں لذت بھی نہیں، گناہ کرنے سے دنیا کا فائدہ بھی نہیں ملتا اور گناہ چھوڑنے سے دنیا کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پہ آ جاؤ، داڑھی مونڈوانے والا یا کتروانے والا، جو داڑھی مونڈتا ہے یا کترواتا ہے، دنیا کا کون سا فائدہ ہے اس کو ملا؟ کوئی نہیں۔ اور اگر یہ داڑھی نہ مونڈے نہ کتروائے، اس کو دنیا کا نقصان کون سا ہوتا ہے؟ اس کا کچھ بھی نہیں، نہ نقصان ہے نہ نفع ہے، گناہ بے لذت ہے، ایویں کیتی جان دینے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر یہ اس گناہ سے باز آ جائے تو اس کو 2 فائدے مل سکتے ہیں۔ پہلا فائدہ، اس کے چارنے بچیں گے، داڑھی مونڈنے کے پیسے لگتے ہیں نا، کتروانے کے بھی پیسے لگتے ہیں نا، گناہ اگر چھوڑ دو تو یہ بچت ہے۔ دوسرا فائدہ، وقت کا بھی بچت ہے۔ انسان کے پاس تو مختصر وقت ہے بھائی، حجام کے پاس گیا، وہاں 4 اور بیٹے ہیں تو لائن پہ بیٹھنا پڑتا ہے، میں یار داڑھی بنوانی ہے، بے ہو جی واری تے کام ہونا ہے۔ اور اگر کوئی بھی نہیں ہے وہاں تو کم از کم حجام نے 10-20 منٹ آدھا گھنٹہ جو کتروانے کے سیٹنگ میں یا داڑھی مونڈنے میں لگانے ہیں، اس وقت کا ضیاع تو ہے نا۔ چند گناہ ایسے انسان کر رہا ہے جن گناہوں کے کرنے سے اسے لذت بھی نہیں ہوتی اور جن گناہوں کے چھوڑنے سے
اس کا دنیا کا نقصان بھی نہیں ہوتا اور کرنے سے دنیا کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ البتہ اگر یہ وہ گناہ چھوڑ دے تو اس کو دنیا کا فائدہ ضرور ملتا ہے اور آخرت کا تو ہے ہی ہے بھائی۔ یہ چند گناہ میں نے گنوا دیے، ٹائم مختصر ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ داڑیاں لمبی رکھیں تو بندہ بدصورت نظر آتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر ہم شلوار ٹخنے سے اوپر کرے تو بندہ غیر معذب لگتا ہے، لوگ آندے نہ ڈنگر جنگلی کتوں آیا شلوار وہ کتی جاندی پئی۔ تو یہ سٹیٹس ہمیں دینی دشمن نے دیا ہے کہ داڑھی رکھنے سے انسان بدصورت لگتا ہے اور شلوار یا پیجامہ لونگی چادر دوتی ٹخنے سے اوپر رکھنے سے انسان بدصورت نظر آتا ہے۔ یہ سٹیٹس، یہ طریقہ، یہ خیال ہمیں دینی دشمن نے دیا ہے۔ اس لیے پہلے تو میں حدیث بیان کروں، اللہ کے نبی نے فرمایا اسفلا من الکعبین من الازار فی النار، ٹخنے کا جو حصہ پائجامے کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے بھائی۔ جہنم چھوٹے گناہوں کی وجہ سے نہیں ملتا، جہنم کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ملتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ٹخنے سے نیچے کوئی بھی کپڑا لٹکانے والا کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ ساڑی تو حالت یہ بھی ہوندی ہے، نماز تے کلوندے نے تے جناب صاحب تے معاشرہ ویکو، رب دا حکم بندے واسطے ٹخنا ننگا رکھنا ہے، عورتاں واسطے ٹخنا ڈک کے رکھنا ہے۔ واہ میرا معاشرہ، جاؤ شہر دے وچ ویکو، عورتاں سارے دے ٹخنے ننگے ہوندے نے، دور پتہ چل جاندے نے کہ بھی کس نسل دی ہے۔ تو بندے نے ٹخنا دستا ہی نہیں۔ جو کام عورتوں نے دیتا شریعت نے وہ بندے کر رہے ہیں، اور جو کام شریعت نے بندوں کو دیا وہ عورتیں کر رہی ہیں۔ عجیب معاشرہ، عورتوں کے یہاں تک اور بندوں کے پینچے گس جاندے نے، حقیقت ہے باقی کپڑے نوے ہوندے نے۔ بعض لوگوں نے تو پہنچے آنے نے درزی کو مڑ جاندے نے، جا انہوں کوئی ٹھاکی شاکی لا یار کی ہوئے جو پھٹ گیا ہے رگڑا دے دے کے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایسا، دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے ٹخنے کو ننگا نہیں رکھتا اللہ قیامت کے دن اس پہ نظر رحمت نہیں کرے گا۔ یہ ایسا لعین گناہ ہے، اسے گناہ سمجھے نہیں جاتا۔ اور معذرت کے ساتھ یہ جو داڑھی منڈوانے اور کتروانے والے ہیں ان کے لیے سنو، دنیا میں جب ایرانی باشندے اللہ کے نبی کے دربار میں آئے جن کی داڑیاں مونڈی ہوئی تھی، نبی نے چہرہ موڑ دیا تھا۔ کل قیامت کے دن جب یہ داڑھی مونڈے اور کترے ہوئے رسول اکرم کے سامنے آئیں گے تو وہ رخ انور جو دنیا میں پیرا تھا وہاں بھی اللہ کے نبی پیریں گے۔ کیا فائدہ ہے بھائی؟ اور گناہ بھی بے لذت ہے، شے لبدی کوئی نہیں ہے۔ تو دین پہ چلنا آسان ہے، ہم نے مشکل بنا دیا ہے۔ تو میں وہ گناہ گنوا رہا تھا کہ جن کے کرنے سے دنیا کا فائدہ کوئی نہیں اور جن کے چھوڑنے سے دنیا کا نقصان کوئی نہیں۔ پہلے قسم کے گناہ جن کے کرنے سے بظاہر کچھ فائدہ ہے دنیا کا، چھوڑنے سے نقصان ہے، جیسے حرام خوریاں، سود خوریاں، شریعت کے خلاف کمائیاں۔ دوسرے قسم کے گناہ جن کے کرنے سے دنیا کا فائدہ کوئی نہیں، چھوڑنے سے نقصان کوئی نہیں، جیسے کہ شلوار کو ٹخنے سے نیچے کرنا، داڑھی موڑنا، کتروانا، اس طرح اور بھی۔ اب آئیے سمجھ کی جانب۔ اور پھر میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنے سے بدصورت لگتا ہے اور ٹخنے سے اوپر شلوار کرنے سے انسان غیر مہذب لگتا ہے۔ میرے بھائی اگر بات ایسی ہے تو پھر اللہ نے 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو حکم کیوں دیا کہ داڑھی رکھو؟ اگر داڑھی سے بدصورتی آتی تو اللہ اپنے محبوب کو کبھی حکم نہ دیتا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھ۔ تو کہتا ہے بدصورتی ہے، اگر پانچا ٹخنے سے اوپر کرنے سے بدصورتی اور غیر مہذب انسان لگتا اللہ اپنے محبوب کو کبھی حکم نہ دیتا۔ حالانکہ محبوب داڑھی سمیت کیسے تھے؟ ذرا حسان بن ثابت سے پوچھو میرے محبوب کیسے تھے۔ حسان بن ثابت فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہیں اور اللہ کے نبی نے اجازت دی کہ اٹھ حسان، شعر کے نبی کے سامنے حسان نبی کا مدح کرتے،
نبی کی تعریف کرتے حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے میرے محبوب، میری آنکھ نے کبھی تجھ جیسا حسن و جمال والا نہیں دیکھا، اور کبھی کسی ماں نے تیرے جیسا حسین نہیں جنا۔ اللہ نے تجھے بے عیب بنا دیا، یوں لگتا ہے اللہ پوچھتا گیا، تو بتاتا گیا، اللہ بناتا گیا۔ ایسا چہرہ انور ہے، داڑھی سمیت ہے، پانچا ٹخنے سے اوپر ہے، اور دنیا میں بے مثل ہے، اس جیسا حسن و جمال کا پیکر کوئی نہیں۔ اور آخری بات، کچھ لوگ کہتے ہیں چلو کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے سے کچھ لذت تو ملتی ہے نا، حالانکہ اس وقتی لذت کے مقابلے میں اگر دنیا اور آخرت کا عذاب دیکھ لیا جائے تو وہ بہت بڑی عذاب ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو گناہ لذت والے، جن کے کرنے سے دنیا میں کچھ لذت تو مل جاتی ہے، وہ یہ سوچتے نہیں ہے کہ ان گناہوں کے کرنے کے بعد جو وقتی لذت ہے اس کے مقابلے میں اگر تم دنیا اور آخرت کے اللہ کے بتلائے عذاب کو دیکھو گے اور بھگتو گے تو وہ بے حساب اور بہت بڑی عذاب ہے۔ اسے بھی حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک مثال سے سمجھایا کہ خارش کی مرض کسی کو لگ جائے، خارش کی مرض کسی کو لگ جائے اور وہ اس کو کرچتا ہے، کجلی کرتا ہے، تو کیا مزہ محسوس ہوتا ہے نا، بہت مزہ آتا ہے۔ خارش والا جب اپنے جسم کو کرچتا ہے تو بڑی لذت محسوس ہوتی ہے، اتنا کرچ لیتا ہے کہ خون آنا شروع ہو جاتا ہے، بعد میں اس کی ہائی ہائی ہوتی ہے، لیکن خارش کے کرچنے پہ جو مزہ آتا ہے اسی کو شعر میں کہہ دیا، نہ لڈو میں نہ برفی میں نہ پیڑا کانے میں ہے، جو مزہ کجلی کے کجلانے میں ہے۔ بڑا مزہ آتا ہے، لیکن بعد میں سوئی سی کرتا ہے، ہائی ہائی کرتا ہے۔ کجلی کے کجلانے میں جو مزہ ہے، خارش کی بیماری کی دعا کوئی نہیں کرتا، یا اللہ مینو خارش تا مریض کر تاکہ میں رگڑ رگڑ کے چھس کے لے وہاں، کوئی کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا نا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کجلانے میں جو مزہ ہے یہ وقتی ہے، بعد میں جو نقصان اور تکلیف ہے وہ بڑی ہے۔ اسی طرح وہ گناہ جن کے کرنے سے مزہ اور لطف ملتا ہے وہ بھی وقتی ہے۔ کجلی کجلانے والا وقتی مزہ لینے کے لیے کبھی دعا نہیں کرتا، تو میرے بھائیوں وقتی مزہ لینے کے لیے کیوں ہم وہ گناہ کریں کہ وقتی مزہ مل جائے اور بعد میں ہمیشہ کے عذاب میں جلیں؟ ہمیں کوشش و ہمت کرنی چاہیے کہ جو کام ہمارے بس میں ہیں ہم کریں، جو ہمارے بس میں نہیں ہے ہم رب سے دعا کریں، رب کے سپرد کریں، اور ہم دعا کر کے کہے اللہ جس طرح تو نے بند دروازوں سے یوسف کی حفاظت کی، اس کھلے گندے ماحول میں تو ہماری حفاظت کر کے ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما، پھر رب پہ چھوڑ دے، رب کے سپرد کر دیں۔ انشاءاللہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ کی جانب بڑھنے والے کو اللہ کبھی گرنے نہیں دیتا۔ اللہ کی زوردہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔